ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ انعام اس سورت کی بڑی فضیلت ہے. روایات کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس ٹائم اس سورت اتری تو 70,000 فرشتے آئے اور ان نے پڑھن کی آواز دنیا والے سن بھی سنی. اس سورت دے نزول دے نال 70,000 فرشتہ نازل ہویا سن. بڑے مقام اور مرتبے والی سورت ہے. اور یہ سورہ انعام جس ٹائم مکتی ہے نا تو قرآن مجید کا ایک ایسا مکمل ہو گیا. ماں قبل نال اس کا ربط کے یہ بھی ذرا سن کرو. اس تو پہلے سورہ مائدہ ہے. سورہ مائدہ کے اندر اللہ پاک ہے اللہم انزل الینا مائدۃ من السماء، یا اللہ اسد آسمان تو دسترخوان اتار. اللہ پاک آتے دسترخوان میں اتار سا، لیکن بڑی شرط ہے کہ تسی مطلب ہے جانوروں کو تے کھیتی کو صرف اور صرف مڑے نام تے دیسو، مڑے علاوہ کسی اور دے نام تے اس کو نہ دیسو. بہرحال اس کے اندر نفی شرک فعلی تے نفی شرک اعتقادی جڑا مضمون اس تو پہلی سورت سورہ مائدہ دا آسا وہ بھی کوئی مضمون اس صورتی دلیا ہے، کوئی فرق نہیں. اتھے جتھے نفی شرک فعلی پہلے آسا، نفی شرک اعتقادی بعد میں جاسا، اتھے نفی شرک اعتقادی پہلے ہے تے نفی شرک فعلی بعد میں جائے. لفظ نشر غیر مرتب اس بات ہے اسی طرح. پھر اس صورت میں پہلا ایسا اس میں چلا نفی شرک اعتقادی کی تردید کرتا ہے. اور پھر توحید اس بات سے اللہ پاک 11 دلیل عقلی دلائل یعنی عقل کے ذریعے اللہ پاک سمجھاتا ہے. تسی ذہن نال سوچو تو سب کو پتہ لگ گیا سی کہ حاجت روا مشکل کشا منت تھرے دے نظر دے نال دے لائق داتا دستگیر ہے تے خدا ہے، اس کو علاوہ کوئی نہیں. دو دلائل نقلی، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرا باقی تمام 17 انبیاء علیہ السلام کا اللہ جمالی طور پہ ذکر کرتا ہے. یہ دو دلیلیں نقلی ہیں. ترے دلیلیں وہی اللہ پاک ذکر کرتے ہیں. دلیل وہی اندر پہلی کتابہ تو اللہ پاک دلیل دینے وہی دلیلات ہیں. اس کو علاوہ 7 شبہات دے جواب، 7 جڑے مطلب ہے کافراں سے شبہ کیتے ایسے انہیں شبہ لگے کیتے اللہ پاک سے جواب دیتے ہیں. اسی طرح 7 تعلیم دا طریقہ تعلیم وہ اللہ پاک اتنے ذکر کرتا ہے. اور 7 اللہ پاک مشرکاں دے نہ مننے دیاں وجوہات بیان کرتا ہے. سمجھ آئی؟ یہ اور میں ذرا خلاصہ دسے اس کو میں تھوڑا کھول سکوں اس کے سامنے کہ 11 دلیل عقلیاں کیڑیاں، نفی شرک فعلی کو ہے، نفی شرک اعتقادی کو ہے، ٹھیک ہے. پھر 11 دلیل عقلیاں کے تھے، 2 دلیل نقلیاں کے تھے، 3 دلیل وحی کو تھے، ہاں تو پھر 7 طریقے تعلیم کو تھے. وہ 7 شبہ جڑے کافراں کیتے ایسے وہ کیا سے تے ان دا جواب کیا، یہ سارا اس صورتی دا مطلب ہے خلاصہ ہے. تھوڑا کر کے میں انشاءاللہ تو اس کے سامنے ذکر کرنا تو اللہ پاک خیر کر سی. ہاں اللہ پاک اس صورتی دے اندر آتے ہے اس جان کو بڑھانے والا میں ہوں، عالم الغیب میں ہوں، حلال حرام کرنے کا اختیار بھی کس ہے بڑا ہے، نافع زار بھی کون ہے میں ہوں، مقسم بھی میں ہوں یعنی جس نے نام کی قسم چاہیے ہوتی ہے وہ بھی کون ہے میں ہوں. ان ساری خوبیاں دے لائق میں ہوں تو سب پکارنا تے صرف اور صرف کو پکارو. عزیر علیہ السلام تے عیسیٰ علیہ السلام تے مائی مریم کو تے روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کو حاجت روا مشکل کشا نہ بڑھاؤ. اللہ سب کچھ کرنے والا ہے.
زمین آسمان، نور اندھیرا، اسی طرح انسان اسی سن بنائے، موت کا وقت بھی اسی سن کے کیتا ہے، اسی کو معلوم ہے، اور موت کو پیدا بھی کس کیتا ہے؟ اللہ سن کیتا ہے۔ جب وہ اللہ متصرف ہے، ہمدان ہے، اور بغیر اسباب دے، جب وہ ہمدان ہے، متصرف ہے، غیر دان ہے، تو بغیر اسباب دے غائبانہ حاجات دے اندر مشکل کشا حاجت روا بڑھاؤ تو صرف اور صرف کس کو بڑھاؤ؟ خدا کو بڑھاؤ، یہ اللہ پاک۔ پھر اگر اللہ پاک کہتے ہیں دلائل سن کے حق دے ایسا کہ یہ مشرک کے کر دے گلا وہ مان چھوڑ دے، میں مطلب ہے کتنی صاف صاف دلیلیں دیتی ہیں، کوئی ایسی گل بھی نہیں جی سمجھ نہ آئے۔ ہاں آسمان میں بڑھایا ہے، زمین میں بڑھائی ہے، تو سب کو میں پیدا کیتا ہے، موت کو میں پیدا کیتا ہے، دسو اے جب ہمارے سوال کوئی اور ہے؟ جب میں آن تو مکھ پکارو نا، غائبانہ پکار کرنی ہے تو صرف اور صرف کشتی کرو، بڑی کرو نا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا سجدہ کرنا، تو مائی مریم کا سجدہ کرنا، تو عزیر علیہ السلام کو خدا کا پتر آنا، یہ صحیح ہے؟ فرمایا کہ صحیح۔ یہ ساری گل بیان کرنے کو بعد اگر لو نزلنا علیہ کا کتاباں فی قرطاس ہے، یہ تو ان دے ایک شبہ دا جواب ہے، سوال ایسا شبہ دا جواب دیتے ہیں۔ یہ آتن ایک ایسی کتاب ہے ترتے جبرائیل امین نازل کرتا ہے تو پھر تو پڑھنا لگ گئے ہیں۔ کتاب تو ایسی ہوتی جی، مطلب ہے کاغذات لکھی دی ہوتی جی، کتاب ہوتی ہے، تو آنے کے ایسا کہتے ہیں اسی اس کو ہوئے پکڑا ہوں، تو پھر اسی مانا اسی ایسی کتابہ کو نہ مانتے۔ اللہ پاک یہ تو خود جادو ہے جڑا مطلب ہے، اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں وہ جی کتاب بھی چاہ دوں نا تو پھر بھی آتے ہوئے تو کھلا جادو ہے، سمجھے؟ کہتے میں وہ جی کتاب بھی بھیجا تو پھر بھی یہ کیا آتے ہیں؟ یہ کھلا کے جادو ہے۔ دوسرا اشکال ہونا ہے کیتا کہ خدا سے فرشتہ نہ بھی بڑھا کے کی بھیجے، اصل کول فرشتہ آ گیا تھا، وہ فرشتہ تھوڑے کول بھی جانتا ہے تو پھر اصل کو دستے ڈائریکٹ فرشتہ آ کے دستا۔ اللہ پاک سن اس کا جواب دیتا ہے میں فرشتہ بھیجا، ٹھیک ہے، لیکن فرشتہ آتا تو یا تو وہ انسان بن کے آتا تو یا فرشتہ ہی ہوتا، کدے فرشتہ آتا تو سب کو نظر ہی نہ آتا، تو کدے مطلب ہے اس کو انسان بڑھاوا تو پھر تو اس کا ہی اعتراض ہوتا جڑا ہونا اعتراض ہے۔ تو اس واسطے فرمایا کہ یہ اعتراض کرتے رہے سن تو کوئی گلوں کی طرف متوجہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر انہیں سن گل مان کے دی تو ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ پاک تباہ برباد کر کے صحیح ہے۔ لو جعلنا ہمارا اللہ جعلنا، اچھا یہ اس اشکال کا جواب ہے۔ پھر آتے ہیں فرشتہ کیوں نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا؟ تو بات یہ ہے کہ ہم فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے تو آدمی کی صورت میں بھیجتے، ہاں وہ جڑا اشکال میں تو جواب چاہ دیتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ضدین اور صرف ان کا کام ہے کہ پریشان کیتا چلا، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شبہات کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تو پہلے بھی نبیوں تے جو اعتراض ہوئے، لہٰذا جنہوں نے بھی اعتراض کیتے نبیوں کی گل نہیں بندی، آخر پہ اللہ پاک سے انہوں کو ہلاک کر کے دا، تو یہ بھی ان کا انجام بھی اسی اللہ پاک انہوں کو ہلاک کر سی، اور لہٰذا انہوں کو مکذبین کو پہلے کو کیا کرنی چاہیے؟ عبرت حاصل کر چھوڑنی چاہیے۔ اگے ہوں عقلی دلیل اللہ پاک ایک دیتا ہے، اللہ پاک کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھے نہ کرو، یہی دسو زمین تے آسمان کس بڑھایا ہے؟ ہر چیز کس بڑھائی ہے؟ فرمایا جب تسی اس گلا کو مانتے ہو زمین آسمان ہر شئی کو پڑھایا کس ہے؟ خدا سن پڑھایا ہے، ہاں کل للہ اللہ پڑھایا ہے، کتب علی نفس الرحمہ، ہاں تو ساری دی ساری شے جد اللہ دی ہے تو خام ہاں شبہ کی کر دیو اس مسئلے کو مان کنو قیامت دے دن اللہ دے سامنا کرنا ہے، تو اللہ کو کیا جواب دے سو؟ وہ ہر چیز اسی دی ہے، وہی سمیع اور علیم ہے، تو اس کا جڑا دعویٰ ہے اس دعوے کو کیا کرو؟ مان چھوڑو۔ پھر آگے اللہ پاک آتا ہے اس آسمان تے زمین کا موجد کون ہے؟ اللہ سوا کوئی اور ہے؟ جب موجد اللہ ہے تو توبہ توبہ توبہ، زمین آسمان دا موجد اللہ، تس دا موجد اللہ، تو جس اللہ سے تسوں کو پیدا کیتے اس کو چھوڑ کے تجھے دھویا کے سجدے کر دو، ہاں یہ اللہ پاک کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ پاک آتا ہے سنو
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ آج کل لوگ بڑے دڑلے نہ لاتے نا، علی مشکل کشا، ہاں فلانا مشکل کشا، سمجھ آئی؟ اللہ پاک کہتے سنو، اگر خدا کا سب کو کوئی نقصان دے تو مشکل کشائی کرنے والا سوا خدا دے کوئی بھی نہیں، وہ ہر شئی تے قادر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہی اللہ بندیاں تے زور کرنے والا ہے، کوئی اور نہیں، وہی حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، اور سارے سن اسی دی طرف جلنا ہے۔ لہذا خدا سوا قسم کوئی مشکل کشا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، فرمایا اللہ اگر کسا کو تکلیف پہنچاوے فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کوئی بھی اس ہستے مشکل کشا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ کا دے کسا کو کیا کرے خیر چاہ دے فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز تک کیا قادر ہے۔ یہ اللہ پاک سے ذکر فرمایا۔ اس کو لوگ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، یہ تو اللہ پاک ایک گل ذکر کرتے ہیں۔ اللہ پاک آتا ہے پھر بھی مکو تعجب ہے نا، مشرق آتا ہے سن کے ضد کر دیں، جھگڑ دیں، مسلمان ہونے کو روکتے ہیں۔ قیامت میں ان کا کیا حال ہو سی؟ اے سن، کاش کاش آج تے سب کو گل کی ہوگی، یہ بالکل سمجھ آ گئی ہے، کدے پھر خدا سب کو موڑ کے زمین میں کھڑا ہے تے اسی کدے بھی وہ کام نہ کر سن جڑے ایسا پہلے غلطی کر گئے، لیکن اتوں مڑنا چھوڑنا پھر ہاں تے اللہ پاک آتا ہے جب تسی اتھا جل کے مان گئے سو تے ہونی مان گئے سو جی عذابہ کلو بچ گئے سو، ہونی مان چھوڑو تے عذابہ کلو کیوں ہو گئے سو بچ گئے سو۔ اگے اللہ پاک ایک شکوہ ذکر کرتا ہے، قالوا ان ہی حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، یہ آخر اے جان بٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، اے جان بٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، بس دنیا بچ کرو جو کچھ کرنا ہے، ہاں لیکن قیامتی والے دڑے اللہ پاک پوچھی کہ حق ہے یا نہیں، پھر اتھے حسرت کر سن اور چاہ سن، اور اتھے آسن کیا ہوئے دنیا تے کیا سی سارا دھوکھا سا، لیکن پھر خیر تماشا سا، لیکن پھر اتھے ہاتھ کچھ بھی نہ سی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، لہذا آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ قَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ، اس کا مطلب ہے اگر وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، فرمایا اگر ان کا اعراض اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اوپر مشکل گزر رہا ہے تو آپ کر لیں کوئی تدبیر اگر کر سکتے ہیں، لیکن ہدایت دینا تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، میں نے ہدایت دینی ہے، لہذا آپ کو ان کے اعراض کے پیچھے پڑھ کر ان کے پیچھے پڑ جانا کہ یہ مسلمان ہی ہو تو فرمایا یہ درست نہیں ہے، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، آپ ان کو پہنچا دو، بات ختم۔ اگے وقالوا لولا نزل علیہ آیات من ربی، اتو اللہ پاک ایک شکوہ ذکر کرتا ہے، ہاں یہ آدن اللہ پاک دا کوئی خاص معجزہ جڑا اسی منگنے ہاں وہ تھوڑے ہتھاں تے نازل کی نہیں ہویا، خاص معجزہ جڑا اسی آختے ہیں جس طرح اسی سوال کرتے ہیں وہ معجزہ کے لیے نازل ہوا، وہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کی تفسیر موجود ہے، آتے ایسے تھوڑا سونے کا کار ہوا ہے، تو مکے دے اندر کہہ کر نہرا چلا، تو پتہ نہیں اتو چشمے کاٹ، تھوڑے ہستے ہے کہ جب باغ ہونا چاہیے جڑا اتو کہتے کہ کسے تک ہوا طائف تک ہوا ہے، اس قسم تو ہستے سامنے آسمانے دے چڑھ تو خدا کو روکا کہن کیا خدا روکے بھی لکھے ایسا در کہ مطلب ہے یہ بڑا نبی ہے پھر ایسی منصا ہے، یا خدا ہستے سامنے آ گیا ہے کہ یہ بڑا کہ نبی ہے، اے ان دے منہ بولے معجزے ایسے، سمجھ آئی؟ اللہ پاک آتا ہے کافر اگر معجزہ میں لاڑ بھی معجزے نال کدے بھی گل ثابت، ایمان مطلوب اللہ کو معجزے والا نہیں، اللہ آتا ہے جب میں دلیل پہ چھڑی ہے تو اس دلیل کو مانو نا، ہاں دلیل ہے کہ ہر چیز دا مربی، ہر چیز کو پیدا ہے، ہر چیز دا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تو لہذا دلیل والا ایمان قابل قبول ہے، معجزہ دیکھ کے ایمان قابل قبول ہے کہ اللہ ہے جی ساری چیزیں پہل چھڑا ہے، اور ظاہر ہے پھر اللہ ضرور ہے جب ایک کچھ کار کرتا ہے، منہ بولا معجزہ پہلے اللہ نبیوں کو دیتا ہے، لیکن منہ بولے معجزے کو بعد جنہ نہیں منیا تو پھر خدا دا عذاب آیا ہے، ہاں
وہ اونٹنی والی گل یاد ہے تمہیں؟ اللہ پاک سے اونٹنی دیتی داؤد علیہ کہڑے پیغمبر سے صالح علیہ السلام کو، لیکن وہ اونٹنی جس ٹائم کی ہو گئی انہوں نے مار چھڑی تو پھر اللہ پاک کی طرف کیا آیا ہونا تھا وہ بولا معجزہ تو ملتا ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ کی طرف کیا آگتا ہے۔ اگے اللہ پاک ذکر کرتے ہیں قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم، او مشرکو اللہ تو سب کو جنہیں نعمتیں دیتی جنہوں نعمتیں کرے خدا تو سب کو چک رہے ہیں تے کون ہے وہ نعمتیں تو سب کو واپس کرنے والا تے کی شرک کر دے ہو، کی شرک کر دے ہو۔ اگے پھر اللہ پاک ایک چھویں دلیل دا اعادہ کر دیں قل ارائیتم ان اتاکم عذاب، کہ خدا تو سب اچانک عذاب نازل کر کے ہاں تے کون ہے جڑا تو اس عذاب کو کہ کرو عذاب کرو تو سب کو 85 سال وہ کی نہ تسی مطلب ہے سمجھ دے۔ اگر یہ شبہ ہے کہ یہ معجزہ کیوں نہیں دکھاتا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، پیغمبر کو میں نے بشیر اور نذیر بنایا، اور اگر یہ شبہ ہے کہ اس کے پاس دولت کیوں نہیں ہے تو یہ بھی تمہاری کیا ہے غلط فہمی ہے۔ رسول کے لیے دولت مند ہونا اور رسول کے لیے صاحب معجزات ہونا یہ کوئی ضروری، ہاں یہ الگ بات ہے، اللہ معجزہ دیتا ہے، لیکن تمہارا منہ بولا معجزہ ملے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اگے اللہ پاک دستا ہے نبی دی صفت کے قل اے نبی اعلان کر لا اقول لکم انی خزائن اللہ، بڑے کل خدا دے خزانے نہیں، ولا عالم الغیب، اور اے بھی اعلان کر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غیب نہ جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں تو سب کو یہ بھی نہ آتا کہ میں کیا فرشتہ ہاں کل حال یستوی، ہاں اتنی گل ہے بڑے تو سب بے فرق ہے کہ تسی انے ہو تو میں دیکھنے والا، تسی انے ہوتا ہے ہاں تے انے آدمی کو چاہیے کہ دیکھنے والے کا کیا کرے ہاتھ پکڑ کے دیں تاکہ روڑا چھوڑا نہ ادھر ادھر نہ ہوئے، تو جب میں دیکھنے والا تو تسی انے ہوتا بڑا ہاتھ پکڑو نا ہدایت قبول کرو، افلا تتفکرون، اللہ پاک آتا پھر بھی تو سب سمجھ نہیں آتی۔ اگر اللہ پاک گل کرتے ہیں لا تطرد الذین یدعون، فرمایا آپ اپنے مریدوں کو اپنے سے دور نہ کریں، یہ جڑے لوگ مسلمان ہو گئے انہوں کو اپنے کو دور نہ کریں، انہاں مخلص تعلق رکھ اللہ دی خاطر کیجی، اللہ دی خاطر اللہ نال محبت دی وجہ تو ترے نیڑے لگے دین، یہ جڑے آئے دے نہ یہ جڑے اعتراض کرتے ہیں ان کا مقصد نہ اللہ دی محبت ہے نہ تھوڑی محبت ہے، اس صرف اور صرف کیا کرتے ہیں اعتراض۔ ہاں کذالک فتنا بعضهم ببعض لیقولوا اہؤلاء من اللہ علیہم، اللہ پاک قاعدہ ہے کہ غنی کہتا ہے جیسے مال میں فوقیت ہے دلیل میں فوقیت نہیں ہے۔ اچھا وہی کے ذریعے کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے تو اللہ پاک یہ گل کر دیں وہی کے ذریعے کہو مجھے غیر اللہ کی پکار سے منع کیا گیا ہے، اگر میں تمہاری اتباع کروں تو کافر ہو جاؤں گا، یہ بات اللہ نے مجھ پر ظاہر کر دی ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کے اختیار میں، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ ہاں جو چنانچہ آگے اللہ پاک تفصیل کرتے ہیں عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، غیب کی چابیاں صرف اور صرف کس کو اللہ کو ہے، اللہ تو علاوہ کس کو بھی نہیں۔ یعلم ما فی البر والبحر، وہ جانتے ہیں خشکی کو اور تری دے اندر جو کچھ ہے وہ سارے دا علم کس کو ہے۔ ما تسقط من ورقۃ لا الا یعلمها، کوئی پتھر زمین تے نہیں چڑھتا مگر خدا اس کو جانتا ہے، کوئی دانا مطلب ہے زمین کے اندر چھپتا نہیں مگر اس کو کون اللہ جانتا ہے، کوئی تارا اور خشک نہیں اللہ مگر اللہ فی کتاب مبین، مگر وہ اللہ دی خود ہی کتاب دے اندر وہ القاہر فوق عبادہ، اے تو اللہ پاک سارا خلاصہ دستا ہے، انہاں ساریاں دلیلاں دا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہر چیز تے قدرت رکھنے والا ہے، سمجھ گئے؟ جب تمہیں موت آتی ہے تو موت سے بچانے والا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نہیں بچا سکتا، پھر کل قیامت کو زوری زور مجھ سے کوئی چھڑا بھی نہیں سکے گا۔ بس ہم تھوڑا رہ گیا، پریشان نہ ہوئے۔ قل من ینجیکم، اتو آگے اللہ پاک آتے ہیں بتاؤ دریاواں جنگلہ میں مشکل میں تم کس کو پکارتے ہو؟ اللہ کو بلاتے ہو،
ہاں یہ مشرکین مکہ بھی جتنے پھنس گئے تھے ایسے نا سامنے آ گیا درندہ ہوں خدایا تو بچائی کشتی میں جلتے ایسے جب گرداب میں پھنستے ایسے آتے سے ہوں خدایا تو بچائی ہاں اللہ پاک کہتا ہے اتھے تو تسی ذرا ایک پیچھے مطلب ہے پریشانی دور ہوئی تو پھر میں بھول گیا نا پھر آتے ہو یا پیر یارویں اللہ میری تیرے آگے تو تیری اللہ آگے میری اللہ سنتا نہیں تو تیری اللہ بولتا میں جی اتھے میں نجات دینا یہ جس ٹائم تو سندر رات ہوئے اس ٹائم بھی کو مقام دے کرو میں نجات دینا اور سمجھ آگے کی نہیں ہے آگے اللہ پاک قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا اب تک جتنی آیات ہیں اللہ پاک ان کا خلاصہ یہ بتا رہا ہے کہ سب کا خالق اللہ ہے وہ ایک ارادہ کن سے ہر چیز کو پیدا کرتا ہے قیامت میں متصرف بھی وہی اللہ ہے الغرض سب کچھ کرنے والا جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے تمہارا جد ابراہیم اسی ہدایت پر قائم تھا اور اس کے بعد جتنے انبیاء علیہ السلام آئے کہ 17 نبیوں نے اللہ پاک نہ کہتا ہے جتنے انبیاء آئے وہ بھی اسی دین پر قائم تھے یہ نبی بھی اس کی تبلیغ بھی یہی بتا رہی ہے مگر تعجب کی بات ہے کہ انہوں نے اللہ کی نعمت عظمیٰ جو نبی کی صورت میں ان کے پاس آئی اس کو انہوں نے کیا کر دیا چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے انسان میں سے کہ اور یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر کوئی کسی چیز کو اتارا نہیں ہے خدا دے قرآن دی منکر ہو گئے اللہ پاک کہتے ہیں دسوں کو موسیٰ علیہ السلام تے جڑی کتاب نازل ہوئی ایسی تو وہ کتوائی ایسی کہ تسی آتے ہو انسان تے خدا سے کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی تھی ایک کتاب تے تورات کتابوں میں کوئی فرق تھا نہیں جڑا مضمون تورات کتاب دا سا وہ یہ سب ہے تو پھر منطق کی نا اچھا اگے اللہ پاک دلیل عقلی 12ویں بیان کرتا ہے اللہ پاک آتا ہے سنو دے ہو اور دنیا دے انسانوں بیج تے گٹھلی کو پھاڑنے والا کون ہے ہاں گٹھلی جس طرح زمین کے اندر چلتی ہے پھٹتی ہے پھر اس میں جو انگوری نکلتی ہے ہاں یہ انگوری تو سب ہے جس ٹائم نکلتی ہے تو کتنی نرم تے نازک ہوتی ہے آدمی ہاتھ لاوا کر کے ہو گئے سا بس لے گئے سا ٹھیک ہے اور یہ انگوری نکلتی ہے تو صاف سیدھی ہوتی ہے وہ ایک اللہ اللہ تھا نا ہر گیا کہ از ضمیر ہوئے وحدہ لا شریک کو اور بھائی کہ زمین میں سے جڑی کہاں نکلتا ہے گولی نکلتی ہے اس کو شہادت علی اگلی سمجھ یہ خدا در مڑ کے آتی ہے کہ بڑے سواق کوئی اللہ سواق کوئی حاجت روا مشکل کچھ سمجھ گئے اچھا مردے کو زندہ وہ کرتا ہے زندے کو مردہ وہ کرتا ہے انڈا مردہ ہے اس کو چوچا کاٹ چھوڑیا چوچے کو انڈا کاٹ چھوڑیا مردہ زندہ کرتا ہے رات دن سورج چاند سارے اس کے حکم دان چلتے ہیں آسمان زمین آسمانے کو زمین تک پانی برسا کے اس میں جو کیا کرتا ہے میوے کٹ چھوڑتا ہے تعجب کی گل ہے یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے تسی پھر بھی خدا نال ہوروں کو شریک کرنے لگے ہو اور پھر تس دے درمیان شیطان نے وسوسے باندھے کہ تو کوئی خدا نہیں آتی ہے تو کوئی خدا دے پتر ہے عزیر علیہ السلام کو آتے سے خدا دا پتر ہے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا دا فرشتے کو آتے سے خدا نہیں آتی ہیں اللہ پاک انہوں نے شکر آگے اللہ پاک 13ویں دلیل بیان کرتا ہے بدیع السماوات والارض زمین آسمان کو بڑھانا نا بغیر مٹیریل دے ایجاد کرنے والا کون ہے اللہ ہے فرمایا جب وہ اللہ ہے تو اس کا کوئی پتر نہیں اس کی کوئی تریبت نہیں اس ہر چیز کو پیدا کیتا ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے یہ اللہ تو اس کا پروردگار ہے وہی حاجت روا تے مشکل کشا ہے اور ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے وہ دنیا کے انسانوں تو عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اس خدا جی کرو وہ ہر چیز جو ہوتا ہے کہ ہے کارساز ہے وہ کوئی آنکھ لا تدرک الابصار آنکھ اس کو نہیں دے سکتی وہ ہر چیز کا ادراک کا رکھتا ہے وہ ہر چیز کا کیا رکھتا ہے ادراک کا رکھتا ہے اللہ پاک کا کہتے ہیں میں تو پھیر کے آیتاں بیان کرتا ہوں تاکہ مہانت کے کرو مان چھوڑو لیکن اناد کرنے والے ضد کرنے والے اتان اور تشنیح دے اندر ہی پڑے رہنے اتان اور تشنیح کر دینے دعوے وہی کو بیان کرنے کے لیے مشرکوں کی پرواہ بالکل نہ کریں مجبوری کا ایمان قبول نہیں آپ تبلیغ کریں اور طریقہ ان کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کے پیروں کو گالیاں نہ دیں ان کے معبودوں کو تو اپنے پیروں کو گالیاں کی جی مقابلے میں جو آ کے تو خدا کو گالیاں دے سکتے ٹھیک ہے
اخلاق کے ساتھ صحیح طریقے سے دوسرے تک بات پہنچا دو. گالم گلوچ یہ چیز صحیح نہیں. اس کے بعد آگے لو اننا نزلنا علیہم الملائکۃ، اس کے اندر اللہ پاک آتے ہیں یہ تو ایسے ضدی ہیں کہ اگر ہم تمام دلائل بتا دیں پھر بھی ایمان انہاں کہ جس قسم کی دلیل راکھو انہاں نہیں مان لیا. پھر اللہ پاک آگے محاکمہ پیش کر دے. فرمایا کوئی تو سمجھ فیصلہ کرنے والا یہودی مولوی ہے نا، اس کو کہنا ہو وہ استت اس کے درمیان کے کر کے انصاف تے فیصلہ کر کے لیکن وہ فیصلہ کرے تو پھر بھی گالی نکل سی. اگے اللہ پاک کوئی اصل مسئلہ جڑا میں تو سب کو دسیا جس طرح صورت نازل ہوئی ہے نفی شرک ہے پہلی وہ مسئلہ آ گیا. اللہ پاک کہتے کیا ہو گیا تو سب کو کیا ہو گیا. اللہ جس شے کو حرام کرتا ہے اس کو حرام سمجھو، جس شے کو اللہ حلال کرتا ہے اس کو اللہ دی حلال کرتا چیز کو حرام نہ کرو تے حرام کرتا چیز کو حلال ہے. کیا ہو گیا تو سب کو اللہ تاکلو کیوں نہیں کھاتے تم کو جس کے اوپر اللہ کا نام دے دیے گئے. جس کا خدا کا نام پڑھے جلتا ہے تو اس کو کی نہ کھاتے وہ حلال ہے تو سانستے کھاؤ. اور جن یہ شیئں اللہ پاک سے حرام کی تھی ان کی تفصیل خدا سے بیان کر چھوڑی ہے. 2-3 دفعہ تو تھوڑے پیچھے آ گئی سورہ بقرہ دے اندر، سورہ نساء دے اندر، سورہ مائدہ دے اندر، اور پھر اس صورتی دے اندر اللہ پاک بیان کر سی. پھر ایک دفعہ تو آگے وہ سورہ بنی اسرائیل کو پہلی صورت کے لیے اس کے اندر اللہ پاک بیان کر سورہ نحل. اللہ کیا آتا ہے اللہ مذکرتم ان کی تفصیل میں تو سب کو دس چھڑی ہے. وہ کیا ہے مردار حرام، خون حرام، خنزیر دا گوشت حرام، اور جنی شے اللہ تو علاوہ غیر دے نام تے نامزد ہو گئی ہو گیا حرام ہے. فرمایا یہ حرام ہے. اس تو علاوہ جنی شیئں تسی آپ حرام کر دیو یعنی کہ یہ بہیرا حرام، صاحبہ حرام، ادھر مطلب بوتا دے نام تے اونٹ چھوڑے دے دیا سے وہ حرام. فرمایا وہ حرام نہیں. این استے علاقے میں پتہ ہے کہ زیارتی تو بوٹا کپڑا حرام نہیں. سمجھ آئی؟ اصلا بھی بوٹا کے کیتے تو ہوتا ہے حرام کیتے تو ہوتا ہے کیتے تو ہوتا نہیں ہو زیارتی تو بوٹا نہ کپڑی ہاں جی ہاں جنگلہ میں تو لکڑا حلال ہے تو یہ زیارتی والا بوٹا بھی کیا ہے حلال ہے. اس کو حرام سمجھنے والا شرک کرتا ہے اور سمجھ آئی. لیکن بشرط ہے کہ وہ قصد ہوگا نا مالک کا وقت ہے ہاں پتہ نہ ہوتا اس کو زیارتی والا بوٹا حلال کر چھوڑے باقی صاحب سکتا ہاں جس کی زیارت ہے یہ جڑا مالک ہے تو وہ آ کے پیگل سے دوسروں کو لڑائی جھگڑا ہوا ہاں اس ہستے کیا ہے جس کی جا ہے یا جس کا قبرستان ہے اس ہستے کیا حلال ہے ہاں یا کسا تھا قبرستان نہیں ہے اتباعی ہے تو ہارک کے کا رکھتے ہیں کا پڑھتے ہیں. سمجھ آئی؟ جی وہ اونٹوں کو آرام کر دیا سے نا انہوں دودھ نہ کھان دیا سے ایسا بابے ہستے چھوڑ دیتے ہیں بوٹے چھوڑ دیتے ہیں انہوں ہستے. اللہ آتا ہے جس شہید اللہ کا نام نیند کہتا گیا اس کو نہ کھاؤ اے نہیں حلال نہیں. سمجھ گئے؟ اللہ پاک کی ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد آتا ہے منکرین کو قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس رسول ہماری آیات لے کر نہ آئے تھے، تمہیں اس دن ڈرایا نہ گیا تھا. وہ اقرار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارا قصور ہے لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا میں اس کو پہلے ایک گل کرتا تھا. اللہ پاک کے سارا بیان کرنے کے بعد نا یہ حلال حرام والا کرنے کے بعد ھذا صراط ربک مستقیما آخر میں اللہ پاک کہتے ہیں یہ تھوڑے رب کی طرف سے راہ ہے کہ اللہ سے جی شے حلال کی تھی اس کو حلال سمجھ، جی شے حرام کی تھی ہے حرام سمجھ. یہ نہیں کہ اللہ سوچ بھی حلال ہے اللہ یار نہ نہ کہتے حلوہ ہے مطلب اس پہ کیڑی شے حرام ہے دودھ خدا سے حلال کیتا ہے سوجی حلال ہے جی فلانا چاول حلال ہے جی ساری حلال شیئیں تو یہ مولوی آخر حرام ہے. جس ٹائم اس نال 11ویں آلے دا نام لگ گیا ما اہل بہ لغیر اللہ غیر اللہ دے نام تے جڑی شے نامزد ہو گئی اس نال 11ویں والا نام جڑا لگنا ہے نا بس یہی اس کو کیا کر چھوڑتا ہے. اور اے جا رہا ہے خنزیر دل گوشت کا کوئی وقت گیا ہے. میں کل دسیا سے بار بار انہوں نے خلاصہ رہ گئے سی لیکن بعض گلاں ضروری ہوئی ہیں دسنیاں. میں کل تو سب کو دسیا تھا کہ اللہ ترتیب ذکر کرتا ہے مردار حرام انما میتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بغیر اللہ. مردار حرام مردار کی حرام تو اس کی ماں حرام مردار ہوگی وہ کی حرام ہوئی ہے
تو سب کوڑ نہیں ہے کہ نا کوڑے نال کیوں ہوتا ہے کوڑے نال کیوں ہوتا ہے اس کا جڑا اندر خون ہوتا ہے نا وہ نکل گیا ہے گندا خون کیا ہو گیا ہے نکل گیا ہے گندا خون نکلے آتا ہے وہ ماں حلال ہوگی وہ اندر رہ گیا تو حرام ہوگی حرام ہوگی نا اور اس خونے کی وجہ تو حرام ہو جیسی تو خون بڑا حرام ہو جاتا اللہ پاک کہتا ہے بردار حرام خون حرام خون اس کو بڑا حرام تو خنزیرہ کو ایک آدمی ذبح کر کرے تو وہ پھر حلال ہو سی اللہ پاک کہتا ہے تسی اس کے خون بھی کٹ چھوڑو تو پھر بھی حلال ہے اس کا گوشت بھی حرام اس کے بال بھی حرام اس کی ہڈیاں بھی حرام اس کی ہر شے کے چمڑا بھی حرام سب کچھ حرام اس تو بڑا حرام ہو جاتا اسی طرح آگے اللہ پاک کہتا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ جڑی شے خدا دے نام تو علاوہ کسی اور دے نام تے لا چھڑی اے 11ویں دے چاول اے 12ویں دی فلانی دیگ اے امام حسن دے کوڑے ہاں امام جعفر دے کوڑے اے 10 محرم کو امام حسین دے کیا تھا نا لنگر ہے حسین لنگر ہے حسینی سمجھ آئی نہیں ہے یہ سارے غیر دا نام لانا ہے کہ نہیں لانا وما اہل بہ لغیر اللہ سمجھ یہ اللہ پاک کہتا ہے این آرام کہ اے اس خنزیر کو بھی بڑا آرام وہ تو ترتیب دستان دے اللہ پاک نا خنزیر آرام پہلے مردار آرام پھر خون آرام پھر خنزیر آرام پھر جنہی شے غیر اللہ دے نام تے لائی گئی ہے وہ آرام سب تو بڑا آرام ہوا ہے اگے اللہ پاک ہے اللہ پاک کہتا ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فرمایا کہ جس ٹائم تسی پھنس گئے چھو نا تے تسی مردے ہو تساں کو خنزیر دا گوشت بھی پے دے تے 11ویں دے چاول بھی پے دے تے مردے ہو نا خنزیر دا گوشت کھا کے نہیں 11ویں دے چاول نہ کھائیو 11ویں دے چاول کھانے کی اجازت نہیں تے خنزیر دا گوشت مردے واسطے خنزیر دا گوشت مردے اپنی جان بچانے واسطے خنزیر دا گوشت کھا کیوں لیکن 11ویں دے چاول سمجھو اس واسطے اللہ ساری گل بیان کرنے کو آدھا صراط ربک مستقیم اگے اللہ پاک نے خود دسیا اتنے نال کھیتی کو بھی اللہ پاک ذکر کرتے ہیں جانوراں دے نال اس تو پہلی جڑی سورت سی نا اس میں اللہ پاک یہ ذکر کیتا تھا صرف جانوراں دا اور اس صورت دے اندر اللہ پاک نال کھیتی دا بھی ذکر کرتا ہے فرمایا نیازات غیر اللہ حرام ہے جعلوا للہ مما ذرا من الخرس والانعام نصیبا فرمایا اللہ آستے جو کچھ کھیتیوں میں جو اللہ سے پیدا کیتے ہیں اور جانوروں میں جو پیدا کیتے ہیں یہ اس میں جو غیر اللہ دے نام دیتے ہیں آتے ہیں ہاذا للہ و ہاذا لشرکائنا یہ اللہ کہتے ہیں یہ شریکت ہے یہ اصل شریکت ہے اور عجیب صاحب ہے خدا دے ایسے میں جو کہتے کوئی دانے ادھر آگے سنتے ہیں آتے کوئی گل نہیں لیکن پیر صاحب دے ایسے میں جو کہتے دانے کی ادھر جلتا رہے اس کو بہت بڑا بنا اللہ پاک ہے شیطان سن بھی راستے عجیب عجیب کام سے مزین کی تن اس طرح ان کے مظلومہ شرکا نے قتل اولاد کو ان کے لیے مزین کر دیا اللہ پاک کہتا ہے اے ظالم شیطان سنتے ناستے قتل اولاد بھی کے کر چھڑی پتہ ہے پہلے یہ ہوتا تھا یہ بتاں دے نام تے کھڑ کے جنک قربان کر دے اسی ذبح کر دے اسی یہ بھی ناستے مزین کر کے فرمایا یاد ہے پھر تحریمات غیر اللہ پاک یاد کرتے ہیں قالوا هذه انعام وحرث فرمایا کھیتی مواشی اپنی عقل سے حرام سمجھتے ہیں بعض پر اللہ کا نام نہیں لیتے بعض کو عورتوں کے لیے حرام کرتے ہیں باقیوں کو اولاد سمجھتے ہیں یہ سب ان کے کیا ہے بعض شیعوں کو آتے ایسے ان طریقیاں ہستے نہیں جائز سمجھ آئی بعضوں کو آتے ایسے کہ اس کو جنک نہ کھاؤ بعض آتے سے اللہ دے نام دے بعض آتے سے شریکہ دے نام دے پر میں نہ سنا اپنی طرف قانون تے ضابطے بڑھائے دے ان دا کوئی قانون تے ضابطہ نہیں چلتا غیر اللہ دا حق نکال کے فرمایا ہاتھ کو نہ بڑھو اس طرح چھوٹے بڑے چوپائے جتنے بھی ہیں ان کو انہوں نے پیروں کی نیازیں شروع کر دی ہیں بعض چیزیں حرام سمجھ لی ہیں شیطان کا کہا اللہ پاک کہتا ہے کہ نہ مانو یہ تسی شیطان دے کہنے پہ چھکے لگے دیو والذی انشاء جنات معروشات ان نیازات غیر اللہ اللہ پاک پھر ذکر کرتا ہے اللہ پاک آتا ہے ہو میں تو سب کو کہہ دیتا ہے
کھیتیاں، پھر مطلب ہے پھل غلہ اناج، یہ ساری شیاں دینے والا میں تے بڑے ساتھ تسی دوے دے نام تے کر دیو. اور من الانعام حمولۃ، آگے اللہ پاک جانوراں دا ذکر کرتا ہے، اور اسی دے اندر وہ 8 حلال جانور ان دا تذکرہ اللہ پاک کیتا ہے کہڑے کہڑے حلال ہیں. ہاں بھیڑ بکری، بھیڑ بکری، اسی طرح گائے، اسی طرح منجی دا تذکرہ نہیں، گائے نال آ گئی، سمجھ گئے. بھیڑ بکری اللہ پاک آتے ہیں 8 قسم نا. من الزان اس نہیں نے مطلب ہے بیٹھتا ہے لیلا، کیا تھا بیٹھتا ہے لیلا نا، بکری بکرا، بکری بکرا تے گاں داند، ٹھیک ہے نا. گاں داند کتنے ہو گئے؟ تے اونٹ تے اونٹ نہیں 8 ہو گئے. یہ 8 شیاں اللہ پاک آتے میں تو ساتھ کی تھی. اچھا کل لا اجد ما اوحی الی، بس ہوں ختم ہونے والا، یہ ایک سفر ہے سمجھے. اللہ پاک کل لا اجد اوحی، نیازات غیر اللہ کا بیان اللہ پاک اتنے اس طرح کرتا ہے. اللہ آتا ہے بیرا صاحبہ سام وسیلہ رام نہیں، جڑی شے کو تسی آپ آرام کر دو آرام نہیں. خنزیر اور غیر اللہ دے نام تے جڑی چیز تسا نامزد کر کے نا، خنزیر اور غیر اللہ دے نام تے جڑی شے تسا نامزد کر کے دی وہ آرام ہے، وہ آرام ہے. بیرا صاحبہ آرام. ہاں یہ گل ہے بنی اسرائیل دی شرارتاں دی وجہ تو کچھ شیاں انہاں تے خدا تے بے آرام کیتیاں سی، جی چربی یا ناخنے والے جڑے ایسے جانور وہ اللہ پاک سے انہوں نے کیتے ایسے شتر برو، ہاں وہ کیا تھے ان کے لیے حرام تھے. حرمنا کل ذی ظفر من البقر والغنم حرمنا علیہم شحومها، اللہ پاک سے چربی انہوں نے کیتی ایسی حرام کیتی ایسی. ذالک جزیناہم بالبغی، اللہ پاک کہتے ہیں میں لوگوں تے گناہ دی سزا دیتی ایسی، انہوں کو کیتا ایسا سزا دیتی ایسی. آگے شکوہ اللہ پاک سے یقول الذین اشرکوا، مشرک کہتے ہیں کہ اگر شرک حرام ہوتا تو ہمارے بڑے کیوں کرتے تھے. یہ ان کی دلیل ایسی اس نے بڑے کی کرتے ایسے کرتے جا رہا ہم کا ماسا توبہ. اللہ پاک کہتے ہیں تس دی غلطی ہے، بڑے ہونا تے کوئی دلیل بڑے کہتے جانب کو کہتے تو تسی بھی جانب کو سنو. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو. میں یہاں تک شرک میں کہ کیتے دے آرام کیتے دے، سمجھ آئے. اور آگے اللہ پاک قانون تے ضابطہ بیان کرتا ہے. اے سن لو اللہ کیا آتا ہے تعالو اتل ما حرم، اور کلی شے حرام ہے تے کلی شے حلال ہے میں پڑھدا ہوں دسو دستا تو سمجھو. اللہ تشرکو بھی خدا نال کسا کو بھی شریک نہ کرو. شیعہ ہے بس سمجھ رہا، پتہ کو شریک نہیں کرنا، بابے شابے کو شریک کرنا نا. شیعہ کسا کو بھی ہے گا. والدین نال نیکی کریو، اس نے سلوک کریو. اپنی اولاد کو پکھا دی ڈرا نال کدے بھی قتل نہ کریو. سمجھ گئے. ایک تو یہ جی مشرکین مکہ کر دے ایسے، ایک آج کل خاندانی منصوبہ بندی بچے 2 یا 6 وہ باسی کا اسپتال والے کو تھا گئے سے نا تو بس اس کو چوتر کر دے اور بچہ جب مار گئے سے یہ ہو گئے سے بس اور یہ آخری ہے. پھر سب تو پہلے اس کا ڈیڈ کار چھوڑ سو، پریشر کار چھوڑ سو، اگر کھوٹی ہو گئی سے سمجھ آئے. اسی طرح مانوی قتل، مانوی قتل یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کو دین نہ سکھانا. اس ڈر نال کے پکا ہو گئے سی مدرسے میں بھیجا تھا کیا ہو گئے سی پکا مار گئے سی کہ مولوی دی کی تنخواہ ہوتی ہے، نکی دی تنخواہ ہوتی ہے. لیکن خدا یقین جان اس نکی تنخواہ میں ہوتے بڑے بڑے کام کر سکتے بادشاہ نہ لوٹ رہے. سمجھ آئے. تو اس ڈر نال اپنی اولاد کو دینی تربیت نہ کرنا، دینی تعلیم نہ دینا کہ بیچارہ پکا مار گئے سی. فرمایا یہ بھی اولاد کے قتل میں چاہتا ہے. اچھا آگے چلو. اللہ پاک کہتا ہے میں ہی روزی دینا تو سب کو بھی دینا کو بھی. اور لا تقربوا الفواحش ما ظہر، اللہ پاک کہتا ہے زنا والے کام، بدکاری والے کام، جڑے گندے کام ہیں انہاں کاماں قریب بھی نہ آئیو. لا اور جڑے نفس کو اللہ پاک سن تو ستے حرام کیتے دے قتل کرنا، اس کو قتل بھی قتل کی 3 صورتیں ہونی ہیں. ایک جڑا مرتد ہو گیا اس کو قتل کرو. ایک جس تے کسی کا قتل کرنا جان بوجھ کے ثابت ہو گیا لیکن قتل کون کر سی؟ یہ سارے کام حکومت کر سی، میں تو غصہ نہیں کرنا. یہ نہیں قانون اپنے ہاتھ میں چکنا میں. ہاں جی ہاں. اچھا 3 کون ہے؟ 3 شادی شدہ زانی.
اس تے زنا دا ثبوت ہو گیا تو اس کو بھی قتل کرنا ہے، رجم کرنا ہے، پتھر مار مار کے تو سمجھ آئی؟ اللہ آتے ہیں میں سیدھے سیدھے کرنا سنو یتیم دے مال دے ذرا بھی نیڑے نہ جگیو، یتیم دے مال دے آج کل یہ ہونے میں بیان کرنے سے آدھا سا نا تو بڑا آدمی سے فون کی طرح اس ہے جی رمضان دے اندر ریلیف شریف لوگ دے رہے پیکج دے رہے ہیں تو کوئی کال کرنا سے نگیر ماما فون کرتا سا کال آسے پیکج شکل دے رہے ہیں تو یہ اساس دے جائز ہے ناجائز ہے ہوندہ وہ زکاة دا مال ہے میں جب زکاة دا تو مستحق نا تو زکاة کہنے تو یہ تو کس دا ایسا ہے یتیم دا ایسا ہے، غریب دا ایسا ہے، مسکین دا ایسا ہے، ہاں کسی بیوہ دا ایسا ہے، یہ تو کدے کھانے دے آپ نے ٹھہرا دے براک کھانے نا خدا کیا آتا ہے یہ جنت دیا کیا ہے یہ یتیم دا مان گیا ایسا ہوتا ہے تو کھانے لگے دا ناجائز ہے یہ تھا چھوڑنا جس تھی ہوئی چاہ گئے تم سے اللہ پاک آتا ہے یتیم دا مال ہے وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ اور میں ناپ تول کو کیا کروں پورا کرو اور ناپ تول کا مطلب ہی نہیں ہوتا ترکھڑی سیدھی رہو انصاف کرو ہر معاملے میں انصاف کرو ہر جائیے ہاں لا نکلف نفسا الا وسعها وإذا قلتم جدو گل کرو تو کیا کرو عدل و انصاف دی کرو پاویں تو اس تک پیا قریبی کی نہ ہوئے ہاں سچ گل کرو اچھی گل کرو سمجھ آئی قریبیت کے خلاف کی ہوتی ہے تو کوئی گل نہیں یہ ساری گلاں کرنا وعدہ پورا کرو اور یہ ساری گلاں کرنے کے بعد اللہ پاک آتا ہے بڑا سیدھا راہ کدی تلاش کر دیو تو وہ یہ ہے بڑا سیدھا راہ کیا یہ ہے اور آخر میں خلاصہ پیش کرتے ہیں اللہ پاک میں تو سب کو خلاصہ سنانا خلاصہ یہ ہے اللہ پاک آتے